بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو آج ہم بات کریں گے ایک منفرد ٹاپک پر۔ منفرد اس لحاظ سے ہے کہ عام موٹیویشنل چینلز جو ہیں اور لیکچررز جو ہیں وہ شاید اس ٹاپک کو زیادہ ٹچ نہ کرتے ہوں، لیکن آج ہم نے جو ٹاپک اختیار کیا ہے تو یقیناً یہ ہمیں اور ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل پر قابو پانے کے لیے ممد و معاون ہوگا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس مضمون کو یا اس لیکچر کو آپ مکمل طور پر سنیں گے اور پوری توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ لہذا اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز جو پیش کی جائیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو گرامی کے اندر شروع کرتے ہیں۔ آزمائش اور بلا یہ کیا چیز ہے، جس کو انگلش میں فرسٹریشن بھی کہتے ہیں، کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں تو آتی ہیں اور انسان مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے اور مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے۔ آرام اور آسائش کے ساتھ ساتھ بلا اور آزمائش بھی زندگی کا لازمی جز ہے۔ بعض دفعہ اتنی آزمائشیں آتی ہیں کہ کسی شاعر کو کہنا پڑا کہ مجھ پہ اتنی مشکلات پڑھیں کہ آسان ہو گئیں۔ ایسی بھی صورتحال آتی ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ایسی ایک دلچسپی کا جملہ تھا جو میں نے بولا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اس میں تو شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بلا اور آزمائش کا آغاز تخلیق انسانی سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا اور تمام ارواح سے عہد لیا اور یوں فرمایا الستو بربکم۔ اس کا اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے روحوں کو خطاب کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اور اس کے بعد ان کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتوں کو اللہ نے پیش کیا اور پیش کر کے آزمایا کہ کون اللہ کی ذات کا طالب بنتا ہے، کون اللہ کی ذات کا طالب بنتا ہے اور کون جنت کی نعمتوں کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن آزمائش یہ رکھ دی کہ اس کے پیچھے محنت، تمہیں جنت کو حاصل کرنا ہے لیکن ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اور جو زندگی دی ہے، مختصر سی زندگی اور ایک مختصر سا پیریڈ، تو حقیقت میں یہ آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ اس کے بعد دنیا اور اس کی نعمتوں کو پیش کر کے آزمایا کہ کون دنیا اور اس کی نعمتوں اور رنگینیوں کی جانب مائل ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ارواح کو جسم عطا کیے گئے تب اللہ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دے دیا، اور یہاں فرشتوں کو آزمایا، فرشتوں کو بھی آزمایا اور ابلیس کو بھی آزمایا۔ آزمائش دونوں کی تھی۔ فرشتے سرخرو ہو گئے، ابلیس پھنس گیا۔ ابلیس اس آزمائش میں سرخرو نہ ہو سکا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، کیونکہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور آگ جو ہے وہ تو بلندی مانگتی ہے، شعلہ مارتی ہے، اور مٹی کیا ہے، یہ تو نیچے براجمان ہے، نیچے لیٹی ہوئی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو تکبر میں آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں ہو گیا۔ تکبر کبھی نہ کیجیے گا اور کبھی اللہ کے احکامات کا انکار نہ کیجیے گا کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو سرے خم تسلیم کیا۔ حقیقت میں یہی مسلمانی۔ خیر، یہ ہمارا موضوع نہیں، یہ تو ایسے ذیلی بات آ گئی۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اس دنیا کے اندر بھیجا تو آزمائش رکھ دی۔ اب دیکھیں آزمائش قدم قدم پہ ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں آزمایا،
حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں آزمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے آزمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی سے آزمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں آزمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے بھی آزمایا اور بھائیوں سے بھی آزمایا اور حکومت دے کر بھی آزمایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں آزمایا کہ کس طرح میرے نبی کا نواسہ صبر کی تصویر بنتا ہے۔ اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ نے آزمایا ہے، اپنی پاک ہستیوں کو آزمایا ہے، نیک لوگوں کو آزمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے تخلیق کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ لیکن انسان کی آزمائش اللہ کے نزدیک اس کے مراتب اور درجات کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بھی نوٹ فرما لیں، بہت اہم نکتہ ہے اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آزمائش انسان کی حیثیت اس کے عہدے کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنا بڑا اس کا عہدہ ہوگا، جتنی بڑی اس کی حیثیت ہوگی، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا، جتنا اللہ کا مقرب ہوگا، آزمائش اتنی بڑی ہوگی۔ تو لہذا میں نے انبیاء علیہ السلام کی ایک مختصر سی لسٹ پیش کیا آپ کے سامنے کہ دیکھو اللہ نے نبیوں کو آزمایا، اور اس طرح آزمایا کہ جس طرح آزمانے کا حق ہے۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے آخری پیغمبری کا منصب عطا کیا، آخری نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اللہ نے اپنے محبوب ہونے کا اعلیٰ مقام عطا کیا، تو اللہ نے تو اپنے محبوب کو بھی آزمایا۔ 13 سالہ مکی دور کو آپ دیکھ لیجئے، بستی طائف میں آپ کی آزمائش کو دیکھ لیجئے کہ 3 میل تک آپ کو پتھر پڑے ہیں۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا جس سے خون بہتا تھا۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، اسی کے جسم پر طائف میں پتھر برستے تھے۔ تو میرے نبی کو اللہ نے آزمایا۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سابقہ نبیوں پر بھی تو بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، آپ پر بھی آزمائشیں آئی ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، مجھ پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، اور میرا رب دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کچا ہوں کہ پکا ہوں۔ جس طرح کمہار اپنے بنائے ہوئے برتن کو دیکھتا ہے نا بجا کر کہ کچا ہے کہ پکا ہے، میرے رب نے مجھ پر بڑی آزمائشیں ڈالی ہیں، لیکن اللہ ہی نے مجھے استقامت نصیب فرمائی ہے۔ تو جو آزمائشیں ڈالتا ہے نا، استقامت بھی وہی دیتا ہے۔ لہٰذا آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ استقامت دینے والی بھی تو وہی ذات ہے جو آزمائش ڈال رہی ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، آزمائش جو ڈال رہا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ مبتلائے آزمائش انبیاء ہوئے ہیں، پھر ان کی مثل یعنی ان کے بعد جو درجے میں تھے وہ مشکلات میں ڈالے گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات کو دیکھیں نا، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات کو دیکھیں، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات کو دیکھیں، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی مشکلات کو دیکھیں، اور پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کے فرزند میدان کارزار میں، میدان کربلا کے اندر جو قربانی پیش کر گئے، آپ ان آزمائشوں کو دیکھیں نا۔ ہم ان پر ذرا غور کریں تو خدا کی قسم میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اپنی مشکلات ہلکی نظر آئیں گی اگر ہم ان ہستیوں کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں۔ آزمائش اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ہم گھبراتے ہیں، شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک میں ہی ملا تھا اللہ کو،
میرے پاس اگلے دن ایک جوڑا آیا، استاد صاحب ہی تھے، ٹیچر تھے، ان کی بیگم ان کے ساتھ تھی، ان کی اولاد نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب ہمیں کوئی اللہ کا کوئی ایسا بتا دیں، دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے۔ 10-15 سال ہو گئے ہمارے اولاد نہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اولاد دینے کا ڈپو تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم جن کو چاہیں بیٹے عطا کریں، جن